حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی حقیقت میں درد و مصائب سے بھری ہوئی ہے، مگر ساتھ ہی یہ صبر، ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ آئیے ان کے حالات اور اہم پہلوؤں پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بچپن ہی سے وہ دین اور اخلاق کے اعلیٰ اقدار کی عملی مثال بنی۔ بچپن میں ہی انہوں نے والد کی سختیوں اور مشقتوں کو قریب سے دیکھا، جیسے کفار مکہ کے ظلم اور مسلمانوں کی مشکلات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں نئے چیلنجز آئے۔ انہیں گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کا فریضہ بھی انجام دینا پڑا۔ ان کے گھر میں ہمیشہ غربت رہی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو قناعت اور سادگی میں گزارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بچوں کے ساتھ ان کی زندگی ہر لمحہ عبادت اور خدمت میں گزری۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں سب سے بڑا دکھ والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آیا۔ والد کی وفات کے بعد ان پر غم کا بوجھ بڑھ گیا اور وہ شدید بیماری کا شکار ہوئیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور حق کے دفاع کے لیے بھی مضبوطی سے کھڑی رہی، جس میں انہیں بہت سے مشکلات اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں صبر اور ایثار کی بے مثال مثالیں موجود ہیں۔ غربت کے باوجود اپنی زندگی کو خاندان اور دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کرنا، بیماری اور دکھ کے باوجود حق کی بات پر ڈٹ جانا، اپنی ذات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فروغ دینا اور دوسروں کے لیے مثال بننا۔ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا وصال صرف 6 سال بعد والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے مدینہ منورہ میں ہوا۔ ان کی وفات پر اہل بیت اور صحابہ اکرام شدید دکھ میں مبتلا ہوئے۔ انہیں جنت کی سردار خاتون کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں دنیاوی لذتوں کو پس پش ڈال کر اللہ کی راہ میں صبر اور قربانی کی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی یاد آج بھی اہل تشیع اور اہل سنت کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور استقامت مشکلات میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ایثار اور قربانی انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ دنیاوی لذتوں سے زیادہ اصل قدر دین اور ایمان کی خدمت میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی درد بھری ضرور تھی، لیکن ان کا صبر، ایثار اور قربانی ہمیں آج بھی روشنی اور ہمت فراہم کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں سب سے بڑا صدمہ آپ کے والد کے انتقال کا تھا۔ وہ والد کی وفات کے بعد شدید غم میں مبتلا ہوئیں، لیکن انہوں نے صبر اور تقوی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے دکھ کو اپنے خاندان کی حفاظت اور اسلام کی خدمت میں بدل دیا۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی صبر وہ ہے جو دکھ اور غم میں بھی اللہ کی رضا اور حق کے لیے قائم رہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا گھر انتہائی سادہ اور غربت میں گزرتا تھا۔ وہ اپنے گھر کی روزمرہ ضروریات کے لیے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، بلکہ خود محنت اور خدمت کرتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کو اپنی ترجیح بنایا، جیسے یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ یہ ان کی قربانی اور ایثار کی عکاسی کرتا ہے، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حق کے دفاع میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق اور اسلام کی سچائی کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کا یہ موقف ان کے ایمان اور اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا شدید بیماری کے دوران بھی اپنے فرائض اور حق کی حفاظت سے غافل نہیں ہوئیں۔ انہوں نے ہر دکھ کے باوجود اپنی عبادات اور خدمت کو جاری رکھا۔ ان کی وفات کے بعد وہ اپنے ایمان اور صبر کی اعلیٰ مثال تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو سید النساء العالمین اور جنت کی سردار خاتون کہا جاتا ہے۔
یہ خطاب صرف ان کے مرتبے کی علامت نہیں بلکہ ان کے صبر، ایثار اور قربانی کی لازوال داستان کا اعزاز ہے۔ ان کی زندگی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ کیسے دکھ، غربت اور مشکلات میں بھی ایمان، صبر اور قربانی کے ذریعے عظمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے سبق آموز ہے۔ صبر اور تحمل دکھ کے وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ قربانی اور ایثار انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ حق کی حمایت میں ثابت قدم رہنا سب سے بڑی شجاعت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں زندگی انتہائی سادہ اور غربت میں گزرتی تھی۔ وہ ہر قسم کی دنیاوی آسائش سے دور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور خدمت خلق میں وقف کر چکی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہ کچھ کھانے کو بچا اور نہ کوئی مدد طلب کرنے کی حالت تھی۔ 3 دن تک گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ختم رہیں۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صبر اور تحمل کے ساتھ حالات کو برداشت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کبھی اپنی غربت یا بھوک کا شکوہ نہیں کیا۔ ان کا صبر اس بات کا مظہر تھا کہ انسان کی اصل طاقت ایمان اور اللہ پر بھروسے میں ہے، نہ کہ دنیاوی آسائشوں میں۔ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کو بھی دلانا نہیں دیا کہ غربت کوئی عیب ہے۔ 3 دن کی بھوک کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ہر لمحہ اللہ کی رضا اور شکر گزاری میں وقت گزارا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں بھی ڈگمگائے نہیں بلکہ صبر اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی طرف منہ کرتا ہے۔ اس چھوٹی سی مگر اہم آزمائش میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے دکھایا کہ قناعت اور صبر انسان کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام دلاتے ہیں۔ غربت اور مشکلات کے باوجود ایمان کو مضبوط رکھنا سب سے بڑی قوت ہے۔ صبر اور قناعت زندگی میں سکون اور عزت کا سبب بنتی ہے۔ حقیقی قربانی وہ ہے جس میں انسان اپنی آسائشیں اور خواہشات اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دے۔ روزے کا پہلا دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آج کھانے میں صرف چند کھجوریں بچی ہیں، بچوں کے لیے بھی کافی نہیں لگتی۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ہمارے پاس کم ہے مگر جو کچھ ہے اسے ضرور بانٹیں گے۔ بچوں نے فرمایا، امی جان کیا ہم بھی بھوکے رہیں گے؟ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں بیٹے، لیکن اللہ پر یقین رکھو، صبر کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اب اس مانگنے والے کو کھانے میں سے کچھ دیتے ہیں۔ دروازے پر ایک محتاج آتا ہے۔ اس نے کہا، السلام علیکم، اللہ کے لیے تھوڑی مدد مل سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وعلیکم السلام، یہ لو، اپنے حصے میں سے تمہیں دے دیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تمہاری سخاوت دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ روزے کا دوسرا دن تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آج بھی خوراک بہت کم ہے لیکن اللہ پر بھروسہ ہے۔ بچوں نے کہا، امی کیا آج بھی کوئی آ جائے گا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹے ضرور آئے گا، ہم اسے بھی وہی دیں گے جو ہمارے پاس بچا ہے۔ ایک سوالی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا، السلام علیکم، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے کیا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ لو، اللہ تمہیں خوش رکھے، ہم سب صبر کریں گے اور اللہ کی برکت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے دل کی سخاوت نے ہمیں سکھا دیا کہ مشکلات میں بھی دل خوش رہ سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر اور قناعت سے اللہ کی برکت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ روزے کا تیسرا دن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تقریباً کچھ بھی نہیں بچا، لیکن اللہ پر یقین رکھو۔ بچوں نے کہا، امی آج تو ہم بالکل بھوکے رہ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹے، لیکن یہ 3 دن ہمارے ایمان کی آزمائش ہیں، ہمیں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینی چاہیے۔ دروازے پر پھر سے ایک محتاج آیا۔ اس نے کہا، السلام علیکم،
آج بھی کچھ مدد مل سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وعلیکم السلام، یہ لو، اللہ تمہیں رزق دے، ہم خود بھوکے رہیں گے مگر دل خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاطمہ، تمہارا صبر اور ایمان واقعہ ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یاد رکھو حقیقی دولت دل کی سکون اور اللہ کی رضا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن ہی سے وہ ایمان، نیکی اور صبر کی اعلیٰ تعلیمات کی عملی مثال بنی۔ والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختیوں اور کفار مکہ کے ظلم و ستم کے دوران انہوں نے صبر کا سبق سیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ان کی زندگی غریبانہ مگر محبت اور ایثار سے بھرپور تھی۔ گھر میں کمی اور سختی کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ہر وقت خاندان کی بھلائی اور عبادت کو ترجیح دی۔ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی خدمت ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی صبر اور قربانی کی بے مثال داستان ہے۔ غربت اور بھوک کے باوجود ایثار کرنا، 3 دن تک بھوکی رہ کر بھی محتاجوں کو کھانا دینا، اپنے خاندان کی ضرورت کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی مدد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شدید غم اور دکھ کے باوجود صبر اور ایمان برقرار رکھنا، حق اور عدل کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، دنیاوی آسائشوں کو ترک کر کے اللہ کی رضا اور عبادت کو سب سے بڑی چیز سمجھنا، صبر اور قربانی کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ آپ رضی اللہ عنہا کو سید النساء العالمین اور جنت کی سردار خاتون کہا جاتا ہے۔ یہ مقام صرف ان کی قربانی، صبر اور ایمان کی وجہ سے ملا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی عظمت دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، ایثار اور صبر میں ہے۔ مشکلات اور دکھ کے وقت صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ قناعت اور ایثار سے دل میں سکون اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقی قربانی وہ ہے جس میں انسان اپنی راحت اور خواہشات دوسروں کی بھلائی اور اللہ کی رضا کے لیے ترک کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں ایک نازک اور مشکل دور شروع ہوا۔ اسلام کی حفاظت اور حق کے نفاذ کے لیے اہل بیت کو سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں صبر کیا بلکہ حق اور عدل کے لیے بھی مضبوط موقف اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو کر یہ پیغام دیا، حق کو تسلیم کرو چاہے مشکلات اور خطرات کتنے ہی بڑے ہوں۔ اسلام کی بنیادوں اور اہل بیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے قربانی دینے سے کبھی نہ ہٹو۔ گھر میں غربت اور بھوک کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے محتاجوں کی مدد جاری رکھی، اپنے حقوق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی حفاظت کے لیے کبھی خاموشی اختیار نہ کی، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور حق کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قربانی صرف سیاسی یا سماجی مسئلے تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتی تھی۔ 3 دن کے روزے کے دوران گھر میں کچھ نہ بچنے کے باوجود ہر دن ایک محتاج کو کھانا دینا، اپنے بچوں اور شوہر کے لیے محدود خوراک کو تقسیم کرنا اور خود بھوکی رہنا، غربت، دکھ اور مشکلات میں بھی ایمان اور اللہ پر بھروسہ برقرار رکھنا، یہ صبر اور ایثار اہل بیت کی وہ لازوال مثال ہے جس نے بعد کے مسلمانوں کے لیے سبق قائم کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قربانی اور صبر نے اہل بیت کے بلند مرتبے کی بنیاد رکھی، اس لیے آپ کو سید النساء العالمین اور جنت کی سردار خاتون کہا جاتا ہے۔ ان کے کردار نے یہ دکھایا کہ اہل بیت کی قربانی اسلام کی حفاظت، حق کے نفاذ اور امت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ لازمی رہی۔ حق کی حفاظت میں صبر اور قربانی لازمی ہے۔ دنیاوی مشکلات اور غربت حقیقی ایمان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اہل بیت کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا اور حق کی راہ میں قربانی سب سے بڑی عظمت ہے۔
آپ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بے مثال تھی۔ ان کی زندگی نہ صرف اہل بیت کی شان و عظمت کی علامت ہے بلکہ صبر، قربانی اور ایمان کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ عنہا نے والد کے اخلاق، صبر اور عبادت کی تربیت حاصل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو بھی اسے رنج دے گا وہ مجھے رنج دے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق میں محبت اور روحانی قربت کس حد تک تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے گھر کو محبت، قناعت اور ایثار کی مثال بنایا۔ گھر کی غربت اور مشکلات کے باوجود وہ بچوں اور خاندان کی بہترین تربیت کرتی رہیں۔ یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی خدمت ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی صبر اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہیں۔